السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں شدت لمس قسط نمبر 12 از قلم فائزہ شیخ کے ساتھ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اس کے چہرے پر پریشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا نور، آج آپ پریشان نظر آ رہی ہیں؟ مونا بیگم نے پیار سے نور سے پوچھا، جو کہ گم سم سی چلی آ رہی تھی۔ نہیں ماما، بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ نور جو کہ اپنی سوچوں میں تھی، مونا بیگم کی آواز سے چونک کر جواب دیا۔ نور، میں آپ کے لیے میڈیسن لاتی ہوں، مونا بیگم نے پریشانی سے بولی۔ وہ ایسی ہی تھی، نور کو تھوڑی سی بھی چوٹ لگتی تو شفاعت صاحب اور مونا بیگم دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے۔ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹینشن مت لیں، ابھی جا کر ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مونا بیگم کو مطمئن کرتی نور سیڑھیاں عبور کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب سے نور نے زیان کو تھپڑ مارا تھا اسے کسی پل بھی چین نہیں آ رہا تھا، مگر جب زیان نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا اور عاشر نے زیان کو جو دھمکی دی تو نور پرسکون ہوتی آنکھیں موند گئی، مگر ایک انجانے خوف نے اب بھی نور کے دل میں گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ اف نور، تم بھی نہ کیسی باتیں سوچنے لگی ہو، زیان اگر سامنے آیا تو منہ توڑ دوں گی۔ نور نے ان سب باتوں کو دماغ سے جھٹکا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے بدترین اندیشے درست ثابت ہوں گے۔ اب یہ تو آنے والے وقت میں ہی معلوم ہوگا۔ ادھر زیان اپنے کمرے میں چکر پر چکر کاٹ رہا تھا، اسے کسی پل سکون نہیں تھا۔ ایک معمولی سی لڑکی نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا، کسی کو میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں، اور اس بچ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اب اس کو بتاؤں گا کہ زیان ملک کس شے کا نام ہے، اسے کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ زیان نے شدید طیش کے عالم میں خود سے کہا۔ جو کمرہ تھوڑی دیر پہلے خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا، اب اس کے کمرے کی حالت کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ مہنگے پرفیوم کی کرچیاں جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھیں، قیمتی بیڈ شیٹ زمین کو سلامی دے رہی تھی، مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ زیان بیڈ کے کونے سے ٹیک لگا کر ہاتھ میں حرام مشروب پکڑے پی رہا تھا، اور نشے میں دھت جو بھی منہ میں آ رہا تھا وہ بکے جا رہا تھا۔ اس کے سر پر بدلہ لینے کا بھوت سوار تھا، اس کے بدلے نے اس کے لیے کیا طوفان لانا تھا یہ وقت بتانے والا تھا۔ اگر اسے اپنے انجام کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بدلہ لینے کا خیال اپنے دل میں نہیں لاتا۔ اب اس کام سے فارغ ہو کر جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا۔ ایک ڈپلیکیٹ چابی عابس ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ عابس صوفے پر بیٹھ کر حنیزہ کو دیکھنے لگا، جس نے بلیک کلر کی کلیوں والی فراق زیب تن کر رکھی تھی۔ بلیک کلر حنیزہ کی دودھیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ آج تو میری ہنی نے اپنے آبی کو اپنا دیوانہ کرنے کا ارادہ بنایا ہوا ہے۔ عابس حنیزہ کی کمر کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا، اس کے بالوں سے نکلنے والی بھینی خوشبو سے بے خود ہو کر حنیزہ کے خوبصورت بالوں کو لبوں سے چھوتا وہ اپنے اعصاب کو پرسکون ہوتا محسوس کرنے لگا۔ عابس بالوں سے ہوتا حنیزہ کے چہرے کے ہر نقش پر اپنا لمس چھوڑتا اسے پاگل کر دینے کے در پر تھا۔ حنیزہ کی سانس سینے میں رکنے لگی تھی۔ حنیزہ عابس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے عابس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر عابس کو حنیزہ پر ترس آیا، اپنی مرضی سے اس نے حنیزہ کو اپنے حصار سے آزادی دی۔ حنیزہ پیچھے ہٹ کر گہرے سانس لینے لگی۔ حنیزہ کا چہرہ عابس کا لمس پا کر دہک رہا تھا۔ آبی، آپ تیار ہو جائیں، ہم ڈنر پہ بھی جانا ہے، حنیزہ نے لرزتی پلکوں سے عابس کی نظروں کا زاویہ بدلتے دیکھ کر کہا، جو کہ حنیزہ کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اوکے میری جان، میں فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں۔ عابس اپنے کپڑے اٹھاتا واش روم میں چلا گیا۔ آبی نے ساری لپسٹک خراب کر دی، اتنی محنت سے لگائی تھی، اب پھر سے لگانی پڑے گی۔ حنیزہ نے رونے والا منہ بنا کر خود کو شیشے میں دیکھا۔
حنیزہ کی لال رنگ کی لپسٹک اس کے ہونٹوں کے کناروں سے پھیلی ہوئی تھی۔ حنیزہ نے خفگی سے عابس کو سوچ کر دل میں کہا۔ عاشر نور کو اس کے گھر چھوڑ کر آفس میں داخل ہوا۔ یس کم ان، مس مریم مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ عاشر نے اپنی سیکرٹری کو بلایا اور اسے آرڈر دیا۔ اوکے سر، میں خیال رکھوں گی، مریم نے کہا اور عاشر کے کیبن سے چلی گئی۔ مریم عاشر کو پسند کرتی تھی مگر عاشر نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا کیونکہ عاشر کے دل پر کی سلطنت پر تو نور پورے حق سے براجمان تھی۔ اگر کل میں کالج نہ جاتا تو نور اکیلی کیسے اس ذلیل شخص کا مقابلہ کرتی؟ مجھے اسے اپنے نام جلدی کرنا ہوگا، دور رہ کر میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ عاشر مسلسل نور کو سوچ رہا تھا۔ زیان کے نام پر اس کا حلق کانٹوں سے بھر گیا مگر آخر میں نور کو اپنا بنانے کا سوچ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھائی۔ یہاں پر عاشر اپنی پلاننگ میں مصروف تھا اور وہاں پر قدرت نے پہلے سے اپنا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اکثر انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ نور کو ایک انجان خوف ستائے جا رہا تھا، اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اسی اضطراب میں نور نے کالج سے چھٹی کر لی۔ اپنے کمرے میں اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، تبھی نور لاؤنج میں آ گئی۔ نور بیٹا آرام سے سیڑھیاں اترو، شفاعت صاحب نے نور کو دیکھ کر کہا جو جلدی سے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ ارے چھوڑے شفاعت صاحب، کتنی بار اسے کہا ہے مگر یہ میڈم سنتی ہی نہیں، ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ نور کے بولنے سے پہلے مونا بیگم بول اٹھیں۔ مونا بیگم ہمیشہ نور کو ٹوکتی مگر نور ہمیشہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ بیگم آپ صبح صبح کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ نور بچی ہے، سمجھ جائے گی، ہے نا نور؟ شفاعت صاحب نے مونا بیگم کو جواب دیا۔ آخر میں تائیدی طور پر نور کو دیکھا۔ جی پاپا، نور نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مونا بیگم نے خفگی سے دونوں کو دیکھا اور اٹھ کر جانے لگیں۔ مما سوری، آئندہ میں خیال ایسا نہیں کروں گی، آپ ناراض نہ ہوں پلیز۔ نور نے جب مونا بیگم کو اٹھتے دیکھا تو بھاگ کر مونا بیگم سے لپٹ گئی۔ نور کی کل کائنات تو اس کے ماں باپ تھے، ان کی ناراضگی دیکھ کر نور کی جان آدھی ہو جاتی تھی۔ نور میری بچی رو تو نہیں، میں نہیں ہوں ناراض آپ سے۔ مونا بیگم نے نور کو روتے دیکھ کر اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ مما آپ واقعی ناراض نہیں ہیں مجھ سے؟ نور نے ہچکیوں کے ساتھ مونا بیگم سے پوچھا۔ میرا بچہ میں نہیں ہوں ناراض، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ مونا بیگم نے نور کو چپ کروایا اور ناشتہ لینے چلی گئیں۔ ایسی بات نہیں تھی کہ نور کمزور تھی لیکن اپنے والدین کے لیے نور کچھ زیادہ پوزیسو تھی۔ عابس اور حنیزہ دونوں تیار ہو کر ڈنر کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ جیسے ہی دونوں نیچے آئے وہاں پر میکال صاحب کو کاؤچ پر بیٹھے پایا۔ حنیزہ عابس کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی۔ حنیزہ نے اپنے بابا سے ملنے کے لیے عابس کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ میکال صاحب کی زیرک نگاہوں سے یہ منظر چھپ نہ سکا مگر حنیزہ کو خوش دیکھ کر غصے کے کڑوے گھونٹ اپنے حلق میں اتارے۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ حنیزہ نے میکال صاحب کے گلے لگتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، میکال صاحب نے پیار سے حنیزہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہنی باہر آ جانا، میں باہر گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ عابس یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ اوکے بابا، میں بھی چلتی ہوں، ابھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، حنیزہ نے میکال صاحب کو کہا اور باہر چلی گئی۔ میکال صاحب بھی حنیزہ کو خوش دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ یا اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا، وہ ایسے ہی مسکراتی رہے۔ میکال صاحب نے دل سے دعا دی مگر ان کی یہ دعا قبول ہوں گی یا نہیں یہ تو آنے والے وقت نے بتانا تھا۔ بے شک ہر چیز میں اللہ کی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ عابس نے حنیزہ کو آتے دیکھ گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حنیزہ نے عابس کی طرف دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عابس کی ڈریسنگ حنیزہ سے میچ ہو رہی تھی۔ عابس نے بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کا گورا رنگ مزید گورا لگ رہا تھا۔ ہنی آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہارا ہی ہوں، عابس نے گاڑی چلاتے ہوئے شرارت سے حنیزہ کو دیکھ کر کہا جو ایک ہی پوزیشن میں عابس کو تکے جا رہی تھی۔ آبی آج آپ بہت کیوٹ اور ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ حنیزہ نے یہ کہہ کر عابس کے گلے میں ہاتھ ڈال اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ عابس حنیزہ کی حرکت پر کھل کر مسکرایا جس سے اس کے گال کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ آبی آپ کے گال پر ڈمپل ہے، میں نے آج دیکھا،
حنیزہ نے اپنے چہرے کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کر معصومیت سے کہا۔ عابس کو حنیزہ کی موجودگی میں خود کے جذبات پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ عابس نے گاڑی میں گانا چلایا۔ شام کا موسم اور رومانٹک گانا عابس کے جذبات بڑھا رہا تھا۔ عابس حنیزہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ عابس نے حنیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ حنیزہ گانے کے بولوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ عابس ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ حنیزہ کو بھی دیکھ رہا تھا جو اس ماحول کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ گاڑی میں معنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عابس نے گاڑی پارک کی اور وہ دونوں ہوٹل پہنچ گئے۔